لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس مضمون کی تعلیم ہوگی یہ سالکین کے لیے ایک پروگرام ہے، ایک لائحہ عمل ہے۔ سالک یعنی جو راستے پہ پڑ گیا ہے، چل رہا ہے اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قرب کو پانا چاہتا ہے، اللہ کا تعلق اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آپ اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں، تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں، صفت احسان حاصل کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اللہ تک پہنچ گیا، اللہ تک وصول ہو گیا، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا، صفت احسان حاصل ہو گئی، اس کی اصلاح ہو گئی، اس کا تزکیہ ہو گیا، یہ متقی بن گیا، یہ کامل مسلمان ہو گیا، یہ اولیاء میں شامل ہو گیا۔ یہ سب چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہے، الگ الگ تعبیرات ہیں۔ تو جو شخص یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ تو زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اور اللہ کی رضا متقی کو حاصل ہوتی ہے، کامل مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا ولی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے جو سالہ سال کے تجربے کے نتیجے میں مشائخ اور اکابر اور بزرگان دین نے محسوس کیا، تو ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ چند باتیں خانقاہ محمودیہ ڈابیل میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی تعمیل حکم میں عرض کی گئی تھی، جن کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بھی پسند فرمایا۔ اس کو سال میں ایک دفعہ ہر اس شخص کو جو سالک ہے پڑھنا چاہیے غور سے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھے تو بہت اچھا، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے غور سے۔ اور چند سالکین بیٹھ کر کے اگر تعلیم کر لے تو اور اچھا ہے۔ تعلیم کا معنی ہے کہ ایک شخص پڑھے اور سمجھائے۔ تو جب تکرار کرتے ہیں تو باتیں کھلتی ہیں، ذہن میں بیٹھتی ہے، اس لیے کہ دھیان سے اس وقت وہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے سے، بولنے سے، ریپیٹ کرنے سے بات دل میں اترتی ہے۔ اسی لیے جو طالب علم کوئی چیز یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے خاموشی سے پڑھتا نہیں۔ کوئی مضمون اگر سمجھنا چاہتا ہے تو خاموشی سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ مضمون ہے، لیکن کوئی چیز یاد کرنا چاہتا ہے، دل دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے تو وہ ذرا بلند آواز سے بولتا ہے، بلند آواز سے، اور اس کو پھر رٹتا ہے، چاہے وہ انگلش کے ایگزامینیشن کے لیے ہو، چاہے مدرسے کے ایگزامینیشن کے لیے ہو۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے، اذا تکرر تقرر،
اذا تکرر، جب کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے، تقرر تو مضبوط ہو جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اٹک گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اٹک گئے. پھر اوپر سے پڑا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اٹک گئے. تو ایسا شخص پھر کیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. تو دوسرے دن جب وہ پڑھے گا تو پھر نہیں اٹکے گا. اور اگر اٹک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقرر بڑے قاف سے دل دماغ میں جمنے کے لیے جتنے تکرر، جتنی تکرار کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوئی، تو پھر وہ دوبارہ دہراتا ہے. جتنی تکرار کی ضرورت تھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ جم جاتا ہے. تو ہمارے مدارس میں طلبہ جو تکرار کرتے ہیں، تکرار کا معنی یہ ہے کہ درسگاہ میں جو کچھ سنا ہے اس کو آپس میں بیٹھ کے ریپیٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اذا تکرر تقرر، اور اس کو تکرار اسی لیے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے میں مشورہ دیتا ہوں ہر ایک کو کہ سال میں ایک دفعہ ضرور اس کو بغور پڑھنا چاہیے. اور یہاں ہمارے یہاں جب بھی تعلیم ہو تو لوگ توجہ نہیں کرتے، انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بولے گا، اور اسی وجہ سے مجھے بولنا پڑتا ہے. ورنہ میں اس نیت سے آتا ہوں کہ ایک وقت خانقاہ میں ایسا ہو کہ ہم سب کتاب کو سنیں تو زیادہ کتابیں سنی جائے گی نا. ورنہ یہ اسی کے اندر اخیری اشرے تک ختم ہو جائے گا. دھیان سے سنو، نوٹ کرو. یہ نہیں کہ بھئی یہ تو تصوف کرو تو پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے. دیکھی ہے، پڑھی ہے، یاد کتنا ہے؟ اگر پوچھا جائے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب تصوف کی روح سے واقف ہے، اگر پوچھا جائے کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، کیا کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ایسے پڑھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں. اس طرح پڑھے گی. اس کے اندر ہر کتاب میں ایک ورق ہونا چاہیے، اور پڑھنے والے کو پڑھتے ہوئے جو عمل کے لیے پڑھی جاتی ہیں جو کتابیں، اس میں لکھنا چاہیے کہ یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے. تو 10 چیزیں آپ کی لسٹ میں آ جائیں گی. پھر ان 10 چیزوں کو ورق کی دوسری طرف اپنی ترتیب سے لکھو تاکہ اچھی طرح ذہن میں ہو جائے کہ یہ پہلے آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا. ہوتے نا کیٹیگرائز ہوتا ہے کہ بھئی یہ 10 باتیں کرنے کے لیے کہی گئی ہے، تو درسگاہ سے متعلق یہ 3 چیزیں ہیں. اسی کا تقریر کرنے والا تو بالترتیب بیان نہیں کر سکتا، وہ تو جیسے جیسے اللہ ذہن میں بات ڈالتے ہیں وہ بیان کرتا ہے. یہ 3 چیزیں درسگاہ کے متعلق ہے، یہ 3 چیزیں اساتذہ کے متعلق ہے، یہ 2 چیزیں سبق کے متعلق ہے. تو اس کو بغور سماعت فرمائے. اس لیے کہ اب ہم موسم سرما میں جا رہے ہیں، تو اس میں ظہر کی نماز کے بعد اگر طویل تقریر ہوگی تو پھر معتکفین کو آرام کا موقع نہیں ملے گا، اور آرام کا جب موقع نہیں ملے گا تو پھر عصر کے بعد بھی آرام نہیں، مغرب کے بعد بھی آرام نہیں، عشاء کے بعد کہیں 11:30 12 بجے جا کر کے آرام ملے گا. تو یہ وقفہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو نشاط اور تازگی پیدا کرنے کے لیے عصر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام جو ہے وہ بعض لوگوں کے لیے ضروری ہوگا، سب کے لیے نہیں، بعض لوگوں کے لیے. تو جن لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے تو ان کو جب اجتماعی عمل سے چھٹی ملے گی تو وہ آرام کر سکیں گے. ہم تو آپ کی عمر کے تھے، اس وقت 2 گھنٹے سوتے تھے، 2.5 گھنٹے سوتے تھے، کبھی بالکل بھی نہیں سوتے تھے، پھر بھی 24 گھنٹے. ذہن بھی خوب چلتا تھا، حاضر رہتا تھا، بیانات بھی ہوتے تھے،
اور جسمانی اعتبار سے بھی تھکاوٹ نقاہت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے کہ مقصود کام تھا. کام مقصد ہوتا ہے تو پھر نیند، سونا، آرام یہ سب بوقت ضرورت ہوتا ہے. تو ضرورت نہیں ہے تو آدمی چلتا رہتا ہے. لیکن اگر مقصود ہی نیند ہو تو پھر اس انتظار میں رہ جائے کب چھٹی ہو کے ہم سو جائیں. تو بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ عبادت کر سکتے ہیں لیکن وہ بوڑھوں سے پہلے وہ بستر میں ہوتے ہیں. اسی کا پروگرام ہوتا ہے نا کہ مجھے تو سو جانا ہے، بس 3 سپارے پڑھنے ہیں، بس 1:30 ہو گیا ہے، 1:30 عصر کے بعد ہو جائے گا. ایسا نہیں سوچتے کہ بھائی 1:30 ہو گیا ہے، چلو 4 پر جاتے ہیں، 5 پر جاتے ہیں. شیطان النفس ہماری راہیں عجیب عجیب طریقے سے مارتے ہیں. کچھ حفاظ وہ ہوتے ہیں جو روزانہ کا جو تراویح کا حصہ ہوتا ہے اسی کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. اور کسی دن وہ اپنے آپ کو فارغ محسوس کرتے ہیں کہ یار آج تو وقت میں برکت ہوئی، 5 مرتبہ تو پڑھ لیا، آج تو 6ٹھی مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہوں. نہیں، وہ نہیں پڑھیں گے کہ 5 ہو گیا. اب 6ٹھی مرتبہ اگر پڑھنے جاؤں گا تو وہ سوچتے ہیں کہ ختم تو ہوگا نہیں. تو ختم نہ ہو تو گیا ہے. 6ٹھی مرتبہ آپ 1.25 پارہ پڑھیں گے، 1 پارہ پڑھیں گے تو ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی، برکات اور انوارات کتنے ملیں گے. اور اگر یہی فکر ہے کہ ختم نہیں ہوگا تو روزانہ ایک ہی حصے کو 5 مرتبہ مکرر پڑھتے ہیں، 6 مرتبہ مکرر پڑھتے ہیں. جس دن وقت میں برکت ہو گئی تو الف لام میم سے ایک نیا ختم شروع کر دو. لیکن نہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کا موازنہ کرنا ہے ہمارے دنیاوی اعمال کے ساتھ. دنیاوی اعمال کے ساتھ کہ دسترخوان پر سب کو 2 سموسے مل گئے اور ٹرے میں 2-4 بچے ہوئے ہیں تو کسی نے اگر کے تیسرا آفر کیا، وہاں تو بہت جلدی سے لے لیتے. تو ایک سموسہ جو بالکل بے فائدہ چیز ہے، اگر وہ ایک سموسہ نہ کھاتے تو کوئی نقصان نہیں، کھایا تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہم حریص ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ٹرے سے دور ہے اس کے دل میں حسرت رہ جاتی ہے کہ ان کو 3 مل گئے، ہمیں صرف 2 ہی ملے. یہ دینی معاملات میں کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ دینی چیزوں کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں کم ہے، دنیاوی چیزوں کی قدر و قیمت زیادہ ہے. اور میرے عزیزوں، عمل کریں نہ کریں یہ فکر تو پیدا کرو، یہ سوچ تو بدلو. ہم تو سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے سر میں. ہم تو اپنے آپ کو یہ قائل کرتے کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو بہت ایکسٹریم ویو ہے. یہ تو ایکسٹریم ویو ہے. یہ تو دین 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 یہ سب کیا ہے؟ بس دین بقدر ضرورت، دنیا بقدر ضرورت نہیں کہ بس اتنی ضرورت ہے، بس بہت ہو گئی. اب ذرا ایک تاجر ہے، وہ 8 بجے بیٹھا دفتر میں اور اسے پورے مہینے کے لیے 2000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے. دفتر میں بیٹھا اور پہلے ہی دن اس نے 2000 پاؤنڈ بنا لیے. اس کے دینی معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ دل میں ایسا سوچے گا کہ ضرورت تو 2000 ہی کی ہے، ٹارگٹ بھی 2000 ہی کا ہے، اور پہلی تاریخ کو 2000 بن گئی تو کوئی حرج نہیں. 4 بنا لیتے ہیں، 6 بنا لیتے ہیں، 8. اچھا ہے کہ مہینے کے آخر تک میں 60,000 بن جائے. ایسا نہیں کہ وہ جو نماز قضا ہے چلو اس مہینے میں وہ کر لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر عمر صاحب،
امریکہ میں ہوتے تھے، انہی کی طرف سے دارالعلوم بری میں دعوت آئی تھی 1984 میں کہ کسی کو رمضان مبارک میں یہاں بھیجو. ایسا شخص چاہیے تھا، ایسا شخص چاہیے جو دارالعلوم بری سے تو شاید وہ واقف نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو خط بھیجا یا فون کیا، ان کا دارالعلوم بری سے تعلق تھا، وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے، یعقوب بھائی قاضی. ہماری بھی اسی وقت ان سے پہچان ہوئی اور دونوں نے بہت محبت کی. دونوں انتقال کر گئے، اللہ غری کی رحمت کرے. تو ایسا حافظ چاہیے جو اکیلا ترائی پڑھا سکے، جسے سامع کی ضرورت نہ ہو، انگلش بھی بولتا ہو، اردو بھی بولتا ہو اور عربی بھی بول لیتا ہو، مطلب کہ کام چلا سکے تینوں زبانوں میں، اور انگلش میں اور اردو دونوں زبانوں میں بیان کر سکتا ہو، جمعہ کی نماز بھی پڑھا سکتا ہو. تو میں پھر وہاں گیا امریکہ. وہاں جا کر کے پتا چلا کہ ڈاکٹر عمر صاحب یہاں کوئی گجراتی ہے، ایک ہی گجراتی ہے وہاں. فما وجدنا فيها غير بيت من الگجراتیین، ایک ہی گھر تھا. باقی کچھ حیدرآبادی لوگ تھے اور باقی سارے عرب مختلف جگہوں سے، سعودی عرب کے بھی تھے، یمن کے بھی تھے، سیریا کے بھی تھے، فلسطین کے بھی تھے، کویت کے بھی تھے. تو وہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو ملاقات پھر ان سے جب وہ دوبارہ انگلینڈ آئے اس وقت کروائی گئی میری معرفت سے، اور میری ترغیب پر وہ حضرت سے بیعت بھی ہوئی اور حضرت سے ان کو خلافت بھی ہوئی. بائی پروفیشن ڈاکٹر، اور ڈاکٹر بھی امریکہ کے ٹاپ موسٹ ریڈیولوجسٹ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ریڈیولوجسٹ جو ایم آر آئی اسکین، ایکس رے وغیرہ کو پڑھتا ہے، ٹاپ موسٹ. اور میری ترغیب پر اس وقت وہاں تبلیغ جماعت کا ماحول نہیں تھا جہاں میں گیا تھا. میری ترغیب پر بہت لوگ 4 مہینے کے لیے گئے وہاں سے، اور اس میں سے ایک ابھی تک حیات ہے، وہ امریکہ کے ذمہ داروں میں سے ہو گیا. میری ترغیب پر اس نے 4 مہینے کے لیے لکھایا تھا. تو ڈاکٹر صاحب بھی میری ترغیب پر 4 مہینے کے لیے گئے تھے. تو میں جب گیا تھا اس وقت بھی وہ کرتا قمیص کا اہتمام کرتے تھے، کرتا ایزار کا، اور بعد میں پھر ان کا دائمی معمول ہو گیا تھا امامہ پہننا اور کرتا اور ایزار. بہت متواضع، بہت ہمبل. تو ایسے وہ ٹاپ ریڈیولوجسٹ تھے کہ امریکن آرمی نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کیجیے. امریکہ کی آرمی نے. اب امریکہ کی آرمی کے کیمپس میں آپ جب داخل ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو سیکیورٹی زون ہوتا ہے، تو ہر شخص کو سیکیورٹی چیک کرا کے جانا پڑتا ہے. تو بہت حساس جگہ ہے. تو ان کو انہوں نے امپلائی کیا، اور جب یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا امامہ اس میں رکھیے. امامہ بہت بڑا پہنتے تھے کہ اس میں رکھیے ایکس رے مشین میں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں میرا امامہ نہیں رکھوں گا، اس باقی ہر چیز رکھا، امامہ نہیں. اس کی یہ توہین ہے یہاں رکھنا اس کو. اور مجھے سروس کے لیے آپ نے بلایا ہے، میں نے اپلیکیشن نہیں دیا تھا. تو اگر میری ضرورت آپ کو نہ ہو تو میں جا رہا ہوں. وہ واحد شخص تھے جو ایکسپشنل تھے اس سیکیورٹی چیک سے، اس لیے ان کی ضرورت تھی بہت ریڈنگ ان کا.
سبحان اللہ. سال ہر سال تک وہاں رہے مگر انہوں نے امریکن سٹیزن شپ نہیں لیا، اس لیے کہ امریکن سٹیزن شپ کے لیے جب انہوں نے اپلائی کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک سے ہماری اگر لڑائی ہو اور ہم آپ سے لڑنے کے لیے کہیں تو آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. تو کہا پھر آپ کو ویزا نہیں، امریکن سٹیزن شپ نہیں مل سکتا. تو کوئی حرج نہیں. آج کل لوگ کیا نہیں کرتے، برٹش سٹیزن شپ مل جائے، امریکن سٹیزن شپ مل جائے. نیک پرہیزگار، تہجد کے پابند، سنتوں کے پابند. مجھے تو بہت چاہتے تھے وہ، سلوک وغیرہ کے بارے میں بھی حضرت سے رابطہ کرنے میں ان کو تھوڑی ذرا حجاب محسوس ہوتا تھا تو مجھے پوچھتے تھے، مجھ سے رائے لیتے تھے، اور میں بھی صحیح رہنمائی کرتا تھا. یعنی مطلب کہ نہیں، یہ تو آپ کو حضرت ہی سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، حضرت ہی سے آپ اس طرح حضرت سے کانٹیکٹ کرو، خط لکھو، فون کرو. میں حضرت کا کام تھوڑا ہی کرتا تھا، شیخ ہوا. تو ان کی میں بات کر رہا تھا. میں جب گیا امریکہ میں، کئی مرتبہ گیا ان کی دعوت پر، تو وہ صرف ایک مرتبہ میں گیا تو صرف 2 دن کام کر رہے تھے، پورے ہفتے میں 2 دن، صبح سے شام 2 دن کام کرتے تھے. ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا 2 دن ہی کیوں کام کرتے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ 2 دن میں اتنا کما لیتا ہوں کہ 1 مہینے کے لیے مجھے کافی ہو جائے. تو 4 ہفتے میں 4 مہینے کا کما لیتا ہوں، تو روزانہ کام کر کے کروں گا کیا؟ ہمیں تو مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے. تو 2 دن کام کر کے باقی اوقات جو ہے وہ میں دوسرے نیک کاموں میں، عبادت وغیرہ میں گزارتا ہوں. تو ہم لوگ تو دنیاوی اعتبار سے سب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اگر کوئی بھی ان کو دیکھتا تو ایسا کہتا کہ یار یہ تو پاگل آدمی ہے. یعنی وہ ملینئر بن سکتے تھے لیکن نہ، وہ نہیں بنے. ایک ایوریج آدمی رہ کر کے زندگی گزاری. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے گھر میں ہم گئے، وہاں زامبیا میں، معمولی سا گھر ان کا، ایسا لگے بھی نہیں کہ کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا. اور پیچھے کوئی لمبی چوڑی جائیداد بھی ایسے چھوڑ کر نہیں گئے کہ جو ایک اتنا بڑا پروفیشنل چھوڑ کے جا سکے. ٹاپ موسٹ ریڈیولوجسٹ آف امریکہ کا کیا مطلب ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور یہ جو کماتے تھے وہ بھی خیرات بند مٹھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کسے دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم دونوں حج میں ساتھ تھے. ایک سید سے میری پہچان تھی، اچھی طرح میں ان کو جانتا تھا. انہوں نے کچھ میرے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کی. تو میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ ایک سید ہیں اور بیچارے بڑی تنگی میں ہیں، اور کسی کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ میں گئے تھے، بھولے بھالے، وہ ان کو چکر دے گیا اور بڑے قرض میں اتر گئے. کسی سے انہوں نے 50,000 75,000 لاکھ کچھ لیے اور وہ ڈوب گئے. تو میں نے کہا کہ یہ مستحق ہے، ان کا کچھ تعاون کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ 2-4 ہزار کی مدد کچھ کر دیں گے تو بیچارے کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس ان کی سب ڈیٹیل ہے؟ میں نے کہا ہاں ڈیٹیل ہے. تو پھر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اب آپ اس سلسلے میں کسی سے بات نہ کریں. میں نے کہا تو بڑی رقم ہے. تو کہا وہ مجھے پتا ہے، آپ نے مجھے بتائی. تو میں نے کہا میں آپ کی ملاقات تو ان سے کرا دوں.
تو کہ ہمیں ان سے ملاقات کر کے کیا کرنا ہے, ہمیں تو ان کی ضرورت پوری کرنی ہے. میں نے کہا سید ہے, ملاقات کرا دوں آپ کی ملاقات ہو جائے گی, آپ کے لیے دعا کریں گے وہ. تو کہ وہ تو جب ان کی ضرورت پوری ہوگی تو جس نے بھی دیا ہے وہ خود دعا تو کرنے والے ہیں ہی میرے لیے, اب میرے ذریعے پورا ان کا قرضہ انہوں نے ادا کر دیا. اور یہ جو میں ابھی گفتگو آپ کو کر رہا ہوں, تو اگر ان کی فیملی میں سے کوئی سنے گا تو اسے پہلی مرتبہ, ان کی بیوی کو بھی پہلی مرتبہ پتا چل رہا ہوگا کہ انہوں نے ایسی بڑی رقم کی کسی کے ساتھ تعاون کیا ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2 دن وہ کام کرتے تھے. تو ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال بھی اچھا ہوا, نماز کی تیاری میں انتقال ہوا. وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور اس حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو وہ جب انتقال ہو گیا ان کا, تو ان کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی, ان کے کزن سے میری ملاقات ہوئی, اسماعیل بھائی سے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو ڈاکٹر صاحب حیات تھے اس وقت میں کہتا تو سمجھ میں نہ آتی. ضرور کہیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب زندہ تھے نا تو میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب ان کو پاگل سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ پاگل, کہ 2 دن کام کرتا ہے 5 دن بیٹھا رہتا ہے, اس میں 5 دن کام کرے تو کیا حرج ہے, کمائے, پراپرٹیز لیے, اپنے بچوں کی فکر کرے. لیکن میں نے کہا جب آدمی مر جاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں ہمیں خوبی کی شکل میں نظر آتی ہے. تو اب میں نے کہا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں کہ جس کو ہم پاگل پنا سمجھتے تھے وہ ہوشیاری تھی. تو کہنے لگے کہاں صحیح بات ہے. تو بس اب تھوڑی کتاب سن لو, پھر بات میں ہی وقت گزر گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ سموسے 2 کی جگہ پر تیسرا مل جائے, لیکن گھڑی کی طرح ویسے نظر ہماری جاتی ہے کہ ابھی 3 منٹ باقی ہے, ان 3 منٹ میں 2 رکعت اور پڑھ سکتا ہوں, چلو پڑھ لو. نہیں, میں تو ابھی قضا کر رہا ہوں, اور دن میں نے مقرر کیا ہے کہ فجر کی روزانہ 5 نمازیں ادا کرنی ہو تو ہو گئی ہے. ارے میں چھٹی بھی پڑھ لیں گے, یہ وقت تیرا قیمتی بن جائے گا. وقت گزر رہا ہے, اس کو قیمتی بناؤ, اور قیمتی بنانے کا طریقہ کیا ہے, اسے اچھے عمل میں گزارو. اس کو کون کہے گا کہ یہ ایکسٹریم ہے؟ ایکسٹریم تو یہ ہے کہ بھائی آپ کو 6 گھنٹے کی, ابھی ہمارا ایک طالب علم اس کا خط آیا اور کہا کہ بہت اچھا رمضان جا رہا ہے, عبادت بھی بہت اچھی ہو رہی ہے, روزانہ میں 1 قرآن ختم کر رہا ہوں, حرم شریف کی مشغولی کے زیادہ روزانہ 1 قرآن ختم کر رہا ہوں, اور 2 گھنٹے ہی سو رہا ہوں. 2 گھنٹے. میں نے فوراً خط بھیجا, میں نے کہا کم سے کم 6 گھنٹے سو, اور 6 گھنٹے سونے کی وجہ سے 4 گھنٹے کی عبادت میں کمی آ جائے اس کی فکر نہ کرو. اس لیے کہ جب کوئی شخص سوتا ہے اس نیت سے کہ بدن مضبوط رہے گا تو عبادت کر سکوں گا, تو یہ سونا بھی عبادت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا, احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی, جیسے میں قیام میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اسی طرح میں سونے میں بھی ثواب کی امید رکھتا ہوں. اس لیے کہ سوتا تو اسی لیے ہوں, ہم لوگ تو سوتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے, مزے کے لیے. وہ تو سوتے اس لیے تھے کہ سوئیں گے تو بیٹری چارج ہو جائے گی جسم کی, دماغ کی, اور پھر یہ اللہ کے کام میں خرچ ہوگا. وہ تو اس لیے سوتے تھے, وہ کھاتے بھی اسی نیت سے تھے. تو یہ سب ایکسٹریم نہیں ہے. ایکسٹریم ہوتے تو ان کو کہتے کہ 2 گھنٹے بھی مت سو, 1 گھنٹے سویا کرو اگر ہو سکے تو. نہیں سوچا, نہیں 6 گھنٹے کا, میں نے کہا 6 سے 8 گھنٹے سو, 6 گھنٹے تو کم سے کم. مسجد میں جلدی آ گئی, اذان ہو گئی, 4 سنت پڑھ لے, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے نماز کا ثواب ملتا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر. لیکن اگر کچھ کر لیتے تو وہ نماز کا بھی ثواب ملتا, اور وہ جو دوسرا عمل کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب. کیوں ضائع کیوں کریں ہم؟ وہ حرم شریف میں رمضان مبارک میں جنہوں نے گزارا ہے, رمضان میں حرم شریف میں, تو آپ دیکھیں گے چاروں طرف کہ
کسی کے ہاتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے کھجور کے 4 ڈبے ہیں، کسی کے ہاتھ میں 5 ہے، کسی کے ہاتھ میں 6 ہے. بھئی افطار کرنے کے لیے تو 3 کھجوریں چاہیے. لیکن جب اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں تو راستے میں جو بھی ان کو دیتا ہے وہ لے لیتے ہیں. ہرس. پھر مغرب کی نماز کے بعد وہ سوچے گا کہ ان ڈبوں کے ساتھ کیا کروں. وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت تو وہ لے ہی لے گا. کسی کے ہاتھ میں 8 ہے، کسی کے ہاتھ میں 10 ہے. ایک صاحب مجھے ملے تھے حرم شریف میں 80s میں، 80s کی بات کر رہا ہوں. تو ہم جا رہے تھے تو وہ کوئی وہاں تقسیم کر رہا تھا تو وہ اٹھ کر کے لینے کے لیے گئے اور لے کر کے وہاں لے آئے اور میرے لیے بھی ایک لے آئے. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو کھجوریں ہیں اور یہ دسترخوان پر بھی ہے، تو آپ مستقل کیوں لینے کے لیے گئے؟ تو کہ یہ لے کر کے محفوظ کرنے کا، پھر گھر لے جانے کا تو خریدنی نہ پڑی، لوگوں کو ہدیہ دینے کے لیے کام آئے گی. تو دیکھو دنیاوی معاملات میں کتنا ذہن چلتا ہے. صحیح غلط اپنی جگہ پر، لیکن ذہن چلتا ہے نا. دینی معاملات میں ایسا ذہن نہیں چلتا کہ یار یہ جمع کر لو آخرت میں کام آئے گا، جمع کر لو آخرت میں کام آئے گا. میں بھی اسی کشتی میں بیٹھا ہوں جس کشتی میں سب بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، اس لیے یہ خود کو سب سے پہلے تذکیر ہے اور اس کے بعد جو سستی میں میری طرح مبتلا ہے ان کو، اور باقی جو کر رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں. الحمدللہ کرنے والے بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اعتکاف میں جو لوگ ہیں خوب اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں خرچ کرو. لایانی گناہوں سے تو الحمدللہ ایک درجے میں حفاظت، لایانی سے بھی بچو، اختلاط سے بچو. اور جو یہاں نہیں ہے رمضان المبارک جن کا گھروں میں گزر رہا ہے، رمضان المبارک کو خوب قیمتی بناؤ. آج تو 14واں روزہ ہے، کل 15واں ہو جائے گا تو اب ڈاؤن ہل شروع ہو جائے گا. چلے بھائی اب غور سے سنیے، اس لیے کہ بیچ میں تبصرہ نہیں کروں گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسول کریم اما بعد. اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرما کر ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور وہ مقصد اس کی رضا کا حصول ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تبلیغ مقصود ہے، نہ مدرسہ، نہ خانقاہ. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی مفتی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ نماز مقصود، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج. مقصود تو صرف ایک ہی ہے کہ بندہ اللہ سے لپٹ جاوے، بندہ اللہ کو اپنا بنا لے اور خود اللہ کا ہو جاوے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل لے. میرے بھائیو، مقصود یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تعلیم و تدریس بھی ہے، خدمت دین بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں تو کچھ نہیں. اور تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ وغیرہ کچھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ٹوٹی پھوٹی معمولی نیکی پسند آ گئی اور وہ راضی ہو گئے تو سب کچھ ہے. زندگی کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بندہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. تو مقصود رضا الہی ہے، اور اس کے لیے وسیلہ اتباع شریعت اور دوام طاعت ہے. اور اتباع شریعت اور دوام طاعت کے لیے علم صحیح ضروری ہے. علم صحیح حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق زندگی گزرے تو رضا الہی حاصل ہوگی. اور رضا الہی حاصل ہوگی تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے.
سب کچھ ہے مگر اللہ تعالی حاصل نہیں تو کچھ حاصل نہیں، اور کچھ نہیں ہے مگر اللہ تعالی حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے، اور اللہ تعالی حاصل ہوتے ہیں اتباع شریعت سے، اور اتباع شریعت کے لیے علم صحیح ضروری ہے۔ تصوف بھی بغیر علم کے معتبر نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جو شخص علم حاصل کرے گا مگر تصوف سے کوڑا رہے گا تو فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، اور جو تصوف کو اپنائے گا لیکن علم کو نظر انداز کرے گا وہ زندیق ہوگا، اور جو ان دونوں کو جمع کرے گا وہ حق کو پا لے گا۔ تو میرے بھائیو، علم صحیح بہت ضروری ہے۔ آج کل الحمدللہ خانقاہوں میں آنے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، اور دعوت و تبلیغ میں بھی بہت لوگ وقت لگاتے ہیں۔ یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں دین کی فکر پیدا ہوتی ہے اور دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے جتنے طریقے ہیں، علماء کرام کا وعظ و نصیحت کرنا، جمعہ سے پہلے ائمہ کے بیانات، مشائخ کے وعظ و نصیحت کی مجالس، مروجہ دعوت و تبلیغ وغیرہ، ان سے دین پر چلنے کا شوق اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب شوق پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ اب شوق بھی پیدا ہو گیا اور علم کی برکت سے راستہ بھی معلوم ہو گیا، لیکن ایک اور مسئلہ ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا سب ہوں، جانتا ہوں کہ بد نگاہی جائز نہیں ہے، اور میرے دل کی بھی چاہت ہے کہ بد نگاہی نہ ہو، لیکن نہیں بچ پاتا۔ اسی طرح جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور چاہتا بھی ہوں کہ نماز پڑھوں، مگر نہیں پڑھ پاتا۔ شوق بھی پیدا ہو گیا ہے، راستہ بھی معلوم ہے، لیکن چل نہیں پاتا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب خانقاہوں کا رخ کرے، اس لیے کہ خانقاہوں میں تکمیل ہوتی ہے، علماء کے پاس بیٹھنے سے راستہ معلوم ہوتا ہے، اور مشائخ کے پاس جانے سے اس راستے پر چلنے کا سلیقہ آتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے، مدارس میں تعلیم ہے، اور خانقاہوں میں تکمیل ہے۔ جو لوگ خانقاہوں میں آتے جاتے ہیں اور اسی طرح جو دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ علماء کے پاس بیٹھا کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ علم میں اضافہ ہوگا تو دین کے بارے میں غلط فہمی سے حفاظت ہوگی۔ مشائخ میں بھی بعض وہ ہوتے ہیں تو تصوف کے فن میں تو مہارت رکھتے ہیں، لیکن علم میں اتنا اونچا درجہ نہیں رکھتے۔ ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں جو فن تصوف میں بہت مہارت رکھتے تھے لیکن علماء نہیں تھے، اور ایسے علماء بھی ہیں کہ علم میں بہت اونچے مگر فن تصوف سے اتنا تعلق نہیں۔ اور کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی شانہ نے علمی مقام میں بہت اونچا عطا فرمایا ہوتا ہے، اور سلوک میں بھی وہ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات کے پاس جانے سے دونوں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا تعلق ایسی خانقاہ سے ہے جہاں شیخ فن تصوف میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے اور علم میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے تو ہماری دونوں ضرورتیں خانقاہی سے پوری ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کسی کا تعلق ایسے شیخ سے ہے جو فن تصوف میں تو ماہر ہے لیکن علم میں اونچا درجہ نہیں رکھتا، تو اسے پھر توحید مطلب کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، سالک کو توحید مطلب کے ساتھ اپنے شیخ سے اصلاح کراتے ہوئے اور داعی کو استخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہوئے علماء کی مجلسوں سے استفادہ کر کے علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دونوں طبقے جو ہیں، خانقاہی اور تبلیغی، ان دونوں حلقوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے کام سے ہٹ کر
کچھ وقت نکالے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے. اور اس میں جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خانقاہ والے توحید مطلب کی آڑ لیتے ہیں اور تبلیغ جماعت والے استخلاص. کہ استخلاص کے خلاف ہے. استخلاص کا معنی یہ ہے کہ بس تبلیغ ہی کا کام کرتے رہو, اور توحید مطلب کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کے بس مت جاؤ. تو یہ جو غلطی ہوتی ہے وہ کم فہمی کی وجہ سے. استخلاص کا معنی یہ ہے کہ جو مبلغ ہے وہ کسی ایسے کام میں شریک نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی تبلیغی ترتیب میں حرج واقع ہو, اس کے تبلیغی کام میں نقصان ہو. ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی تبلیغی ساتھی سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کی بستی میں ہمیں چندہ کرا دو. تو چندہ کرانے کا کام تو نیک کام ہے, لیکن ان صاحب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں ان کو چندہ کراؤں گا اور پھر میں گشت کے لیے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو لوگ دروازہ نہیں کھولیں گے کہ یہ پھر وہ چندے والا آیا ہے. تو چندے والے کے تعاون کرنے سے چونکہ ہمارے کام میں خلل واقع ہوگا, اس لیے استخلاص کے خلاف ہے, اس لیے میں معذرت کر دوں گا. لیکن اس کام کو اچھا سمجھا جائے کہ کام تو اچھا ہے, اور خود دل میں محرومی کا احساس پیدا کرے کہ اتنے اچھے کام میں مدد میں نہیں کر پا رہا ہوں میری اپنی مجبوری کی وجہ سے. اسی طرح جمعرات کے دن ہمارا مرکز پہ جانے کا وقت ہے, اور جمعرات ہی کے دن اسی وقت کسی مسجد میں کسی عالم کا درس قرآن ہو رہا ہے. اب ہم اگر اس درس قرآن میں جائیں گے تو ہماری ترتیب میں خلل واقع ہوگا. یہ استخلاص کے خلاف ہے. استخلاص کا معنی یہ نہیں ہے کہ اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد نہ تبلیغی کام ہے نہ اور کوئی کام ہے, اور مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے اور آپ کہیں کہ یہ استخلاص کے خلاف ہے. بھائی پورے دین پر چلنے سے کامیابی ملتی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس پورے دین کا علم ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پورے دن پر چلنے کے لیے علم تو چاہیے نا, تو وہ کہاں سے آئے گا؟ پورے دین کا مطلب ہے کہ آپ کو جتنے علم کی ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, معاملات, معاشرت, وہ کہاں سے آئے گا؟ عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آئے گا. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم پوچھ لیں گے کسی عالم کو. اچھا, آپ ایک کام غلط کر رہے ہیں مگر اسے صحیح سمجھ رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو پوچھنے کی, تو پوری زندگی غلط کام کرتے رہیں گے. کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی طلب کو دیکھ کر اللہ اس عالم سے وہی بات کہلوائے گا, اور آپ کو احساس ہوگا کہ او ہو یہ تو میری نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے. علماء جو ہے, علماء جن کے پاس علم ہوتا ہے, اور علماء کے مفتیان کرام جو فتویٰ دیتے ہیں, وہ علماء جو حدیثیں پڑھاتے ہیں, تفسیر پڑھاتے ہیں, ان کو بھی دوسروں کے آواز سننے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ جب دوسروں کا آواز سنتے ہیں تو ان کو بھی نئی بات معلوم ہوتی ہے. یعنی ایک مسجد میں آپ دو شیخ الحدیث کو بٹھا دو اور دونوں سے کہو کہ آپ تقریر کیجیے, تو دونوں کو ایک دوسرے سے نئی بات معلوم ہوگی. علم تو ایک بہت ہی گہرا اور وسیع سمندر ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء بھی بیٹھتے ہیں. یہاں اس مجلس میں کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میری دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے درخواست ہمیشہ رہی ہے, میں بار بار جب سے آیا ہوں لیسٹر میں اس وقت سے, اور اس وقت تو یہ آواز بہت غیر مانوس تھی, لوگ بھڑک جاتے تھے کہ علماء کی بس بیٹھو. مگر اب تو الحمدللہ 30 سال سے بولتا رہا, اور مجھے سن کر کے اوروں نے بھی بولنا شروع کیا,
تو یہ بات مانوس ہے کہ بھائی نہیں، یہ تو خیر خواہی کر رہے ہیں، خیر خواہی ہے، یہ تو ایک ضروری کام ہے. اسی طرح جو خانقاہ میں لوگ جاتے ہیں ان کا بھی یہی مرض ہے نا، شیخ بس، شیخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانے کا، شیخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانے کا. کیوں بھائی؟ توحید مطلب وہاں استخلاص ہو رہا ہے. توحید مطلب کا کیا معنی؟ توحید مطلب کا مطلب ہے کہ سالک اور جو مرید ہے اس کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میری اصلاح کے سلسلے میں میری کامیابی صرف اور صرف میرے شیخ میں منحصر ہے. اصلاح کے معاملے میں میری کامیابی صرف اور صرف میرے شیخ میں منحصر ہے، لہذا اپنی اصلاح میں کسی اور سے نہیں کراؤں گا. بڑے سے بڑا شیخ بھی آئے اس سے میں اپنی اصلاح نہیں کراؤں گا، اصلاح میں ان سے کراؤں گا. جیسے ہمارا جی پی ہوتا ہے تو علاج اسی سے کرواتے ہیں ہم، ہمارے جی پی سے. کوئی دوسرا ڈاکٹر ہمیں کہے کہ آپ کے مرض کے لیے یہ دوا بھی بہت اچھی ہے تو ہم ہمارے جی پی کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے اس دوا کا کہا. ٹھیک ہے، لیکن وہ شوگر کا مریض جو اپنے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے وہ دوسرا ڈاکٹر بھی اگر کہیں مل جاتا ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، کوئی مشورہ ہے آپ کا؟ مگر علاج اپنے ڈاکٹر سے کراتا ہے. توحید مطلب کا مطلب یہ ہے کہ علاج، میری اصلاح، میرا تزکیہ میرے شیخ ہی سے ہوگا، اسی سے مجھے نفع ہوگا، اسی سے میں کراؤں گا. لیکن دوسرے بزرگان دین اگر آئیں تو ان کی صحبت اور ان کے مواعظ وغیرہ سے بھی استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور جیسے مبلغ علم کا محتاج ہے اسی طرح سالک بھی علم کا محتاج ہے. تو اس کے شیخ رہتے ہیں پاکستان میں، شیخ رہتے ہیں انڈیا میں، اور وہ یہاں رہتا ہے اور وہ کیا کہہ رہا توحید مطلب میں تو اپنے شیخ کے پاس تو سال پہ ایک دفعہ جائے گا، تو وہ مقامی امام صاحب کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں نہیں بیٹھتا، وہ درس قرآن میں نہیں بیٹھتا. آپ کے شیخ اگر مقامی ہیں اور شیخ سے آپ کی روحانی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، علمی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہے آپ کسی جگہ نہ جائیں تو اس میں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھے؟ اپنے شیخ کی مبتدی کے لیے ضروری ہے کہ ذرا شیخ کی رہنمائی لے لے، اور جو مبتدی نہیں ہے، پرانا مرید ہے، تو اس کو تو نو ہاؤ ہوتا ہے تو وہ جہاں چاہے چلا جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں کو میں نے خطاب کیا ہے کہ جو مبلغین حضرات ہیں وہ استخلاص کی وجہ سے، اور جو خانقاہ والے لوگ ہیں وہ توحید مطلب کی وجہ سے. ایسا نہ کہیں کہ کسی اور کا بیان ہم نہیں سنیں گے، کسی اور جگہ نہیں جائیں گے. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تو یہ مثال دیا کرتے ہیں، اور پھر وہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں بھی یہ بات ملی. جی الحمدللہ علی ھذا الوفاق، کہ شیخ کو بمنزلے باپ کے سمجھو اور باقی مشائخ کو بمنزلے چچوں کے سمجھو. تو چچا کے یہاں جاتے ہیں کہ نہیں؟ چچا کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، چچا کے یہاں چائے پانی بھی کرتے ہیں، چچی سے کہتے ہیں کہ چچی ذرا کچھ چائے وائی پلا دو، ذرا چائے پینے کو دل کر رہا ہے. تو استفادہ ہی تو کر رہا ہے جی. مگر کوئی ضرورت ہوتی ہے ایسی شدید، پیسوں کی ضرورت ہے، شادی کا ارادہ ہے، کالج چھوڑ کر کے نوکری میں لگنے کا ارادہ ہے، پھر چچا سے بات نہیں کرتا، پھر ابا سے بات کرتا ہے. ابا اصل سمجھے. اور چچا سے اگر بات کرے گا نا تو چچا بھی ایسا کہیں گے کہ اگر تیری ہمت نہ ہو تو میں تیرے ابا کو کہوں، لیکن یہ فیصلہ تو تیرے ابا ہی کریں گے، میں نہیں کر سکتا. سمجھے. تو اپنے روحانی معاملات میں مشورہ لینا ہے کہ مجھے حسد ہے، مجھے کینہ ہے، میرے ذکر کو بڑھانا ہے، ذکر کو کم کرنا ہے، وہ معاملہ شیخ کے ساتھ، وہ دوسرے مشائخ کے ساتھ نہیں. ہاں دوسرے مشائخ کی مجلس میں جا کر کے سنو بات، ٹپس ملتی ہے، ہمت آتی ہے، فیض آتا ہے. اور جب کوئی مغلق چیز جو ہے حل ہو جاتی ہے، کسی شیخ کے یہاں جا کر کے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو توحید مطلب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تصور رکھے کہ میرے شیخ کی توجہ کی برکت ہوئی کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے توحید مطلب. لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے تو کوئی شیخ یہ نہیں کہے گا کہ آپ جاہل رہو، اور دعوت و تبلیغ کے جو اکابر ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ جاہل رہو.
وہ تو سب بار بار تاکید کرتے ہیں، شیخ بھی تاکید کرتے ہیں، مشائخ بھی، اور دعوت و تبلیغ کے اکابر کی کہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو۔ یہ جو بہت سارے جو مریدین ہوتے ہیں وہ بدعتوں میں مائل ہو جاتے ہیں، بدعتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیخ کو ما فوق الفطرت چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، نظر اللہ سے ہٹ کر شیخ کی طرف آ جاتی ہے۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور دعوت و تبلیغ میں بھی جو غلو آ جاتا ہے، جو دوسرے سارے شعبوں کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر علم کی روشنی دونوں طبقوں کو مل جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے علم کی بہت اہمیت ہے۔ خانقاہوں میں بھی علم جو ہے، علم اس کی حاکمیت ہونی چاہیے، خانقاہوں کے اوپر علم کی حاکمیت ہو۔ تو جو اشغال ہیں، جو اذکار ہیں، جو معمولات ہیں، جو کچھ اجتماعی انفرادی اعمال کیے جاتے ہیں، اس پر حاکمیت کس چیز کو؟ علم کی ہو۔ علماء کی رہنمائی میں ہمیں چلنا ہے، علم کی۔ اسی لیے وہ خانقاہ جو ہے بہت مبارک ہوتی ہے، اور وہ شیخ بھی بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کے یہاں اچھے اچھے علماء آئیں، علم والے علماء آئیں، اچھے علماء آئیں، ایسے علماء آئیں کہ جو غلطی کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ذرا اس پر تھوڑا اشکال ہے، تو وہ کبھی نگرانی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھتے ہیں تو بار بار کہ بھئی علماء 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 علماء۔ مجھے بہت ڈر ہے کہ مستقبل میں اس کام کا کیا ہوگا، اس لیے کہ علماء نہیں جڑتے، علماء کی کمی ہے۔ تو علم کے بغیر کوئی بھی کام، تجارت بھی آپ علم کے بغیر کرو گے تو چوپٹ اللہ شریعت کے اعتبار سے، علم کے بغیر کچھ بھی کرو گے۔ علم کے بغیر حج کیسے حج ہوگا علم کے بغیر؟ جو علم کے بغیر جاتے ہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں وہاں حج میں، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ طواف میں کتنی غلطیاں نظر آتی ہے، صفا مروہ پہ کتنی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ دیکھو علم نہیں ہے علم تو حالت احرام میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ مینا میں دیکھتے ہیں کہ نہیں بے پردگی کتنی ہوتی ہے، عرفات میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس کو علم نہیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کتنے لوگوں کو کوہنی مار مار کر کے وہاں پہنچتا ہے، یعنی کتنے حرام کام کر کے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اور واپس آ کر کے بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی میں بیان بھی کرتے کہ الحمدللہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے، علم کی طرف توجہ۔ تو یہ چونکہ خانقاہ والوں میں بات ہو رہی تھی تو ان کو بھی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کے یہاں کہا گیا کہ بھئی آپ حضرات کو علم کی طرف، یعنی مطلب ہے کہ سب کو علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے، مگر ان کو میں نے کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسی خانقاہ میں آتے ہیں کہ جہاں شیخ جو ہے وہ اپنے سلوک میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور علم میں بھی بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ عالمی سطح پر مقبول حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی شانہ نے ان کے کاموں میں، علمی کاموں میں بھی بہت برکت عطا فرمائی، سلوکی اور علمی دونوں کاموں میں بہت برکت عطا فرمائی۔ ابھی بہت تیزی سے ان کی چیزیں، ابھی بخاری شریف پر کام ہو رہا ہے تو وہ تقریریں چھپ رہی ہے ان کی بخاری شریف کی بھی ماشاءاللہ، اور بہت بہتر چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔